اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں ہے۔ اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی از سر نو تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتار رہا ہوں۔ اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانہ میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے، تو لاسلکیوں نے بنانے والوں کا بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے
بہراور ہوا اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا۔ 20 حج اس کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک۔ پس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں۔ ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائے گی۔ فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ اسی طرح حکم عدولی بھی 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتی ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ پہلی حدیث کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مزدہ ہے، حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کی بنیادی ارکان میں ہے، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل و تتمیم ہوئی ہے، اسی میں آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا الیوم اکملت لکم دینکم،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اس وقت 2 عیدیں جمع تھی، ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمان کے لیے بمنزلہ عید کے دن کے ہیں، دوسرے عرفہ کا دن کہ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑا مزدہ ہے جو اس آیت میں سنایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضہ سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے تو کتنے ذوق و شوق سے اس فریضہ کو ادا کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وحی کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وحی کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی اور جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت شریفہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر نازل ہوئی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر رکھی گئی، اس کی وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی۔ یا اللہ پاک کے کلام کی عظمت و ہیبت تھی جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو۔ یہاں تک چند آیات کا ذکر تھا، آگے چند حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے۔